عالمی منظر نامے میں تیزی سے تبدیل رونما ہو رہی ہے۔ ایک کے بعد ایک ممالک فلسطینی ریاست کو تسلیم کر رہے ہیں اور اس ماہ کے آخر تک 4P5 یعنی جو اقوام متحدہ سلامتی کونسل کے 5 مستقل ممالک ہیں ان میں سے 4 ممالک امریکہ کے علاوہ وہ تسلیم کر چکے ہوں گے۔ فلسطین کو اس کا امپیکٹ کیا آئے گا، فلسطین کو اس کا فائدہ کیا ہوگا، اور جو گلوبل پالیٹکس پہ باقی جو اہم ڈیولپمنٹس ہیں اس پر بات کریں گے۔ ہمیں جوائن کیا ہے سردار مسعود خان صاحب نے، پاکستان کے سابق مستقل مندوب ہیں اقوام متحدہ میں اور امریکہ میں پاکستان کے سابق سفیر رہ چکے ہیں۔ بہت شکریہ سردار صاحب، آپ نے جوائن کیا پروگرام میں۔ یہ بتائے گا کہ آج 3 اہم ممالک نے فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے کا اعلان کیا، جن میں برطانیہ ہے، کینیڈا ہے، آسٹریلیا ہے، اور کل جو ہے فرانس بھی تسلیم کرنے جا رہا ہے۔ اس ماہ کے آخر تک تقریباً 4P5 کنٹریز جو ہیں 5 میں سے امریکہ کے علاوہ وہ تسلیم کر چکے ہوں گے فلسطینی ریاست کو۔ کتنا زیادہ اس کا امپیکٹ آئے گا، اس کا پریکٹیکلی کیا اثر پڑے گا اس سے تنازع کے اوپر؟ دیکھیے، اس کا بین الاقوامی رائے عامہ کے اوپر بہت ہی گہرا اثر ہے، اور اس کے بعد جنرل اسمبلی میں تقریباً 150 ممالک فلسطین کو تسلیم کرتے ہیں۔ سلامتی کونسل میں رکاوٹ تھی، اور وہ یعنی 2 ممالک جو ہے اس میں سے اہم ممالک جو ہیں جو امریکہ کے حلیف تھے، برطانیہ اور فرانس، انہوں نے بھی فلسطین کو تسلیم کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے اور 2 ریاستی فارمولے کے اوپر کام کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو اور پھر جو عالمی رائے عامہ ہے، دنیا بھر میں جتنے شہری ہیں وہ اس فیصلوں سے بے حد خوش ہوں گے۔ انہوں نے ان کا خیر مقدم کیا ہے۔ خود جو ہے پیلسٹینین اتھارٹی نے اس کو بہت اچھا مثبت قدم قرار دیا ہے۔ تو ساری دنیا جو ہے وہ فلسطین کے ساتھ ہے۔ ساری دنیا فلسطین میں اور غزہ میں ہونے والے ظلم کی مذمت کر رہی ہے، اور بین الاقوامی رائے عامہ ایک طرف ہے، لیکن امریکہ نے ابھی تک اتفاق نہیں کیا۔ یہ مجھے معلوم ہے کہ سعودی عرب جو ہے کئی برسوں سے، یعنی یہ میں جو اکتوبر 7، 2023 سے پہلے کی بھی بات کر رہا ہوں، کہ ان کے ساتھ یہ گفت و شنید کر رہا تھا امریکہ کے ساتھ، کہ ان کی 3 شرائط تھی کہ جناب 2 ریاستی فارمولے کے اوپر کوئی ٹھوس فیصلہ ہونا چاہیے، ٹائم باؤنڈ ہونا چاہیے۔ آپ نے اپنے انٹروڈکشن میں بھی اسے کور کیا کہ مطلب ہے 2026، 2027 کوئی کٹ آف ڈیڈ لائن ہونی چاہیے، اور تیسرا یہ ہونا چاہیے کہ یہ جو فیصلہ کیا جائے گا یہ اوسلو اکارڈ کی طرح نہیں ہوگا، یہ irreversible ہوگا، ناقابل تبدیل ہوگا۔ تو اس لیے یہ جو ہے یہ فیصلہ اس وقت جو آپ نے اپنے تعارف میں یہ بھی کہا کہ ہمارے وزیر اعظم خلیجی ریاستوں کے ساتھ صدر ٹرمپ سے ملیں گے، 23 تاریخ کو وہاں ملاقات ویسے ہونے تو جا رہی ہے۔ بہت سے موضوعات زیر بحث آئیں گے، جی، لیکن اس میں جو ایک اہم ترین نقطہ ہے وہ یہی 3 نکات جو میں نے آپ کو بتائے ہیں، کہ امریکہ کو آمادہ کرنا کہ وہ فلسطین کو تسلیم کریں، 2 ریاستی فارمولے کو، جنگ بندی کے لیے کام کریں، وہاں غزہ میں جنگ بندی کروائیں۔ اور یہ تو میں نے ایک طرف کہہ دیا کہ کیسے یہ جو ہے یہ سارے کا سارا مثبت ہے، لیکن دوسری طرف جو ہے اسرائیل کو جو کھلی چھوٹ ملی ہوئی ہے اس کی وجہ سے وہ اس کو بالکل سیاسی نقشے سے یا سیاسی جو جغرافیہ ہوتا ہے، پولیٹیکل جغرافی جو ہوتا ہے علاقے کا، اس سے مٹا رہا ہے، بالکل ہی اسے اریز کر رہا ہے۔ مثال کے طور پر غزہ کے اوپر اس نے قبضے کی تیاری شروع کر دی ہے کہ وہاں جو ہے غیر قانونی بستیاں آباد کی جائیں گی۔ دعویٰ آیا بھی تھا اسرائیلی حکام کی جانب سے کہ 40% غزہ کے اوپر انہوں نے قبضہ کر لیا ہے۔ جی، انہوں نے قبضہ کر لیا، غزہ شہر پہ قبضہ کیا، ان کو دھکیل دیا ہے ادھر ساؤتھ کی طرف اور مصری علاقے کی طرف۔ اور یہ دوسرا نقبہ ہے، ایک نقبہ جو ہے 1948 میں ہوا تھا جس میں لاکھوں فلسطینیوں کو بے گھر کر دیا گیا تھا۔ اس مرتبہ دوبارہ یہ کوشش کی جا رہی ہے۔ اور دوسرا یہ بھی ہے کہ غزہ اور مغربی کنارہ یا جو آکوپائڈ پیلسٹینین ٹیریٹری ہے اس کے درمیان اسرائیل کی ساورن ٹیریٹری ہے۔ تو یہ ایک جو ہے ایک بڑے عرصے سے جو ہے یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ ایک ایسی ریاست بنائی جائے جو وائبل ریاست ہو، یعنی فریجائل ریاست نہ ہو، پاک مارکڈ نہ ہو، حصوں بخروں میں نہ بٹی ہوئی ہو، کیونکہ اس میں کانٹیگیوٹی بہت ضروری ہے کہ جو اس کی سرحدیں ہیں یا جو اس کی ٹیریٹری بنتی ہے وہ متصل ہو، کہ یہ مطلب ہے اس قسم کے ٹکڑوں میں نہ بٹی ہوئی ہو۔ سوال ہے وہ یہ ہے، اس میں جو ایک اہم سوال ہے کہ اس ریاست کا بننا ایک ظاہرہ بڑا چیلنج ہے کہ اسرائیل کسی صورت بھی پیچھے نہیں ہٹ رہا، الدو ایک کے بعد ایک بڑے جو اہم ترین ممالک ہیں وہ فلسطین کو تسلیم کر رہے ہیں۔ پھر دوسرا جو اہم معاملہ ہے وہ تمام ممالک کا بھی اس بات پر اصرار ہے
کہ اگلا جو پولیٹیکل سیٹ اپ بنتا ہے، جو انتظامیہ بنتی ہے فلسطین کی، اس میں حماس کا کوئی بھی رول نہیں ہونا چاہیے۔ تیسری جو اہم بات ہے، ظاہر حماس بھی نکل جاتی ہے تو اس ساری ٹیریٹری کا جو ہے وہ کنٹرول کون سنبھالے گا، یعنی کہ وہاں پہ سیکیورٹی کون دے گا اتنے بڑے علاقے کی؟ تو یہ 3-4 بڑے اہم سوالات ہیں۔ تو یہ کس طرح سے آپ کو لگ رہا ہے یہ وائبل ہوگا اور یہ ہو پائے گا؟ دیکھیے، آپ نے بڑا اہم نقطہ اٹھایا ہے کہ اگر حماس کو گورننس سے بھی فارغ کر دیا جاتا ہے اور اسے جو ہے اس کے علاوہ جو ہے اسے غیر مسلح کر دیا جاتا ہے، اسے تباہ و برباد کر دیا جاتا ہے، تو اس کی وجہ سے جو ہے ان کے پاس کوئی آرمڈ فورسز نہیں رہیں گی۔ اسی طریقے سے جو مقبوضہ علاقہ ہے اس میں بھی کوئی فوج نہیں ہے، جو پولیس ہے وہ ہے، اس کی تنخواہیں بھی شاید اسرائیل کی طرف سے آتی ہیں۔ انہوں نے کچھ اس طریقے کا معاشی ڈھانچہ بنایا ہوا ہے، اور معاشی اور مالی ڈھانچہ بنایا ہوا ہے۔ تو اس لیے یہ ہے کہ پورے کا پورا فلسطین اگر بنتا بھی ہے موجودہ حالات میں، یعنی امریکہ کی رضا رغبت کے بغیر یا اس کی رضا سے بھی، اور اس کا سیاسی نقشہ یہی ہے، تو پھر یہ ہے کہ وہ ایک ریاست نہیں ہوگی، وائبل ریاست نہیں ہوگی۔ دوسری چیز جو ہے، وزیر اعظم نتن یاہو علی اعلان یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ گریٹر اسرائیل کے لیے کام کر رہے ہیں، اور اس میں وہ شام کے حصے بکھرے کر رہے ہیں، لبنان کا ایک حصہ کاٹیں گے۔ اس کے بعد جو ہے جو ایک دفعہ اقوام متحدہ میں نقشہ دکھایا تھا، اس میں سعودی عرب کے وسط میں آ کے ان کا نقشہ ختم ہوتا ہے۔ اور اس لیے یہ کہ اردن رہے گا یا نہیں، کیونکہ اردن ان کے راستے میں ہے، تو خیر ان کے پاس اتنی آبادی نہیں ہے، لیکن غزہ میں غیر قانونی بستیوں کے لیے وہ یہ کر رہے ہیں کہ یورپ سے اور دوسرے جگہوں سے، خود اسرائیل سے جتنے بھی یہودی ہیں ان کو لا رہے ہیں، بڑی ہزاروں کی تعداد میں لا رہے ہیں، اور انہوں جا کے وہاں آباد کرنا چاہتے ہیں۔ تو اس لیے اس کے دو آپشن، ایک تو یہ ہے کہ انگریزی میں کہتے ہیں ٹو لٹل ٹو لیٹ، ایک یہ سیناریو ہو سکتا ہے، اور دوسرا ہو سکتا ہے کہ دیر آید درست آید۔ تو ہمیں امید کرنی چاہیے کہ دیر آید درست آید ہوگی۔ ہم جو ہے جو پالیسی قائد اعظم محمد علی جناح نے وضع کی تھی اس کو لے کر آگے بڑھیں، اور آج تک ہم اس قسم کے اوپر، اس وعدے کے اوپر قائم رہے ہیں، اور باقی ممالک نے، جس میں عرب ممالک بھی شامل ہیں، انہوں نے تو آنکھیں جھپکائی ہیں، سر جھکایا ہے، لیکن پاکستان ہمیشہ فلسطینیوں کے ساتھ کھڑا رہا ہے۔ اگر فلسطینی ریاست بنتی ہے تو پاکستان کے ایک موقف کی پذیرائی ہوگی۔ تو سردار صاحب یہ بتائیں کہ 23 ستمبر کو جو ملاقات، جس کا آپ نے حوالہ بھی دیا کہ مسلم ممالک کی قیادت کی ملاقات ہونے جا رہی ہے، اس میں شہباز شریف صاحب بھی اس ملاقات میں شریک ہوں گے، اردن ہے، امیر قطر ہیں، اور اردوان صاحب امیر قطر ہیں، شہباز شریف صاحب ہیں، یو اے ای کے وہاں پہ نمائندہ ہیں، سعودی جو ہیں فیصل بن فرحان صاحب بھی ہیں، مصر کے بھی وہاں پہ ریپرزنٹیٹو ہوں گے۔ تو اس ملاقات میں یہ بتائیے گا کہ کیا کوئی سگنیفیکنٹ آگے اس پہ پیش رفت ہو سکتی ہے؟ اگر ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات کا جو ایجنڈا نمبر 1 ہوگا، سب سے جو موسٹ امپورٹنٹ چیز ہوگی، وہ یہی فلسطین کا مسئلہ ہوگا، جبکہ ڈونلڈ ٹرمپ کی آپ نے ماضی میں جو پوزیشن دیکھی ہے اسرائیل کے معاملے کو لے کر، غزہ کی صورتحال کو لے کر، وہ تو بالکل سیم پیج پر ہیں نتن یاہو کے ساتھ۔ کسی بھی طرح سے عرب انہیں روک پائے گا، اور ڈونلڈ ٹرمپ بھی جو ہے کیا پیچھے ہٹ پائیں گے؟ جس طرح سے ڈونلڈ ٹرمپ کی بھی اب جو مڈل ایسٹ کے اندر جو ان کی ایک جو ان کے تعلقات ہیں، یا پھر ان کے اوپر جو ایک اعتماد تھا، وہ اعتماد سازی کو بڑی ٹھیس پہنچی ہے قطر پر حملے کے بعد بھی، تو وہ کس طرف جائیں گے؟ وہ اسرائیل کی طرف ہی جائیں گے یا سنیں گے ان کی بات کو؟ آپ نے کئی موضوعات اٹھائے ہیں، وہاں جو ظاہر ہے کہ فلسطین مرکزی نقطہ ہوگا جس کے اوپر بات چیت ہوگی، اور لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایٹ دا بیک آف دیئر مائنڈز یہ بھی ہوگا کہ سعودی عرب اور پاکستان نے ایک معاہدہ کیا ہے، اور باقی خلیجی ریاستیں جو 5 ریاستیں ہیں وہ بھی سوچ وچار کر رہی ہیں کہ اسی معاہدے میں شامل ہو جائیں، اور اس طریقے سے اسرائیل کی جارحیت کو روکا جائے، اور اس کی جو سفاکیت ہے وہاں غزہ میں اس کو روکا جائے، اور اس سے مسلمان ممالک کی یہ کوشش ہوگی کہ وہ گریٹر اسرائیل کے منصوبے کو ناکام کریں۔ اب دوسری بات میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو صدر ٹرمپ ہیں وہ مجبور بھی ہیں، امریکہ سے خبریں آ رہی ہیں کہ ان کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں۔ ہر آدمی کو پتہ تھا کہ جو اے پیک ہے یا اسرائیلی لابی ہے وہ بہت مضبوط ہے، اور نتن یاہو کے وہ تابع ہے، تو اس نے جو ہے تقریباً پوری کی پوری کانگریس کو، جس میں سینٹ اور ہاؤس آف ریپرزنٹیٹیوز، ایوان نمائندگان شامل ہے، اور ایڈمنسٹریشن، اس کو یرغمال بنایا ہوا ہے۔ تو اس وقت ان کے پاس کسی قسم کے بہت سے قسم کے مواد موجود ہیں جس کی وجہ سے مجبور ہیں۔ یہ خبریں بھی آئی ہیں وائٹ ہاؤس سے باہر
کہ صدر ٹرمپ اس وقت جو بہت تشویش کا اور مخمصے کا شکار ہیں، اگرچہ ان کا بھی بنیادی رجحان وہی تھا جو نتنیاہو کا تھا، لیکن وہ چاہتے تھے کہ چونکہ دوسری جگہ وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ دوسری جگہوں پہ وہ صلح صفائی کروا رہے ہیں، جن کا آپ نے تفصیل سے ذکر کیا، 7 جگہوں کا انہوں نے ذکر کیا، 7 خطوں کا انہوں نے ذکر کیا جہاں انہوں نے امن قائم کروایا بشمول ہندوستان اور پاکستان کے درمیان۔ وہ چاہتے تھے کہ یہ معاملہ گفت و شنید کے ذریعے حل ہو، اور قطر میں جب اسرائیل نے حملہ کیا تو صدر ٹرمپ کا منظور شدہ ایک کاغذ اس وقت حماس کے نمائندوں کے حوالے کیا گیا تھا، وہ اس کے اوپر غور کر رہے تھے اور امید تھی کہ وہ شاید ہاں کہہ دیں گے، تو اس کو سبوتاژ کرنے کے لیے اسرائیل نے یہ انتہائی قدم اٹھایا۔